وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ پھر بھائیو، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آخری عمر میں 120 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، جو بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنا نبی بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیج کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے آپ کو کوئی عام عورت نہیں بنایا بلکہ اللہ نے آپ کو پاکیزگی، شان اور عظمت کے لحاظ سے اس زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اذ قالت الملائکۃ، فرمایا آپ یاد کریں جس وقت فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو منتخب کر لیا ہے اور آپ کو خوب پاکیزہ کر دیا ہے۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کتنا خوبصورت امتزاج ہے خلاق کائنات کا کہ آپ نے حضرت حنہ کو بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت حنہ اور حضرت عمران دونوں نے کہا کہ اللہ جو ہمیں اولاد دے گا، اگر بیٹا دے گا تو ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، آپ پریشان ہوئے کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا تو ہم بیت المقدس کے لیے وقف کر دیتے، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے باوجود اللہ نے آپ کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی کہ ہمیشہ لڑکے ہی بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے، لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ لڑکی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ یہ کسی اور عورت کی شان نہیں ہے، صرف آپ کی ہی شان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ بیت المقدس کے جو ہے وہ متولی تھے، آپ اس کو آباد کرنے والے تھے، تو آپ کے گھر حضرت مریم پرورش پا رہی تھی۔ تو ایک تو شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے عورت ہونے کے باوجود، بیٹی اور لڑکی ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے مقرر اور پسند فرما لیا۔ اور دوسری آپ کی خدمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے جنت رزق بھیجا۔ آپ کے سرہانے جو ہے وہ جنت کے پھل موجود ہیں، بے موسم پھل۔ کتنی بڑی شان ہے کہ زمین کے اوپر کسی کے لیے اللہ پاک جنت میں سے کھانا بھیجے، جنت میں سے پھل بھیجے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ نہیں پیتی تھیں، چھوٹی تھیں تو آپ دودھ نہیں پیتی تھیں، صرف وہ جنت کے پھل کھا کے آپ پروان چڑھی ہوئی ہیں۔ اتنا پاکیزہ اللہ نے آپ کو رزق عطا فرمایا۔ پھر آپ کی شان کیا تھی کہ آپ کی کفالت اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے خود فرمائی۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی جو ہے پرورش کے اندر آپ پروان چڑھ رہی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام، کتنی بڑی شان اور عظمت ہے۔ پھر آپ کی شان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کی شان عطا فرمائی۔ دیکھیں آپ نبیہ تو نہیں ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوتی، آپ ولیہ ہیں، ایک نبی کی والدہ ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے کہ فرشتے آپ سے ملاقات کرتے ہیں، فرشتے آپ کو اللہ کی خبر دیتے ہیں، اللہ کی خبر پہنچاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشخبری سناتے ہیں۔ ایک یہ بھی شان ہے کہ آپ کو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کی طاقت عطا فرمائی۔ پھر آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو گناہوں سے پاک رکھا۔ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی معصوم نہیں ہوتے، محفوظ ہوتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گناہ سے محفوظ رکھا ہے، گناہ کے قریب ہی نہیں آتی تھی آپ۔ اور سب سے بڑی بات جو تفسیر خازن کے اندر امام خازن نے بڑی تفسیر سے لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے مردوں کے دلوں میں حضرت مریم کا ایسا رعب پیدا کر دیا تھا کہ کوئی مرد آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اتنا رعب تھا آپ کا۔
دیکھو نا مردوں سے کیسے بچایا کہ مردوں کے دلوں میں روک ڈال دیا کہ یہ عورت بڑی پاکیزہ ہے، شان اور عظمت والی عورت ہے، اس کا کردار، اخلاق، اس کا خاندان، اور جس گھر میں پرورش پا رہی ہے تو اس کی طرف تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ نے آپ کو مردوں سے محفوظ رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت کیسے عطا فرمائی کہ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے بیٹا عطا فرما دیا۔ کسی اور عورت کو پوری کائنات میں یہ فضیلت حاصل نہیں، کسی اور عورت کو بھی قیامت تک ہوگی بھی نہیں، اس سے قبل بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی، آپ کے خامن بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی کیا عطا فرمایا کہ جس بیٹے کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اہل کتاب نبی، جن کو کتاب بھی حاصل ہوئی، بڑی امت حاصل ہوئی، اور فی زمانہ سب سے بڑی امت وہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اگرچہ وہ منسوخ ہو چکی ان کی شریعت۔ امت حق تو امت مسلمہ ہی ہے، لیکن اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی مذہب کے لوگ موجود ہیں، ان کے پیروکار موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے شان عطا فرمائی، اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں پھر وہ معجزات لے کے آئے، پھر کیا کیا شانیں اور عظمتیں ہیں انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پتہ ہے چلا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے آپ کو خوشیاں عطا فرمائی، شان اور عظمت عطا فرمائی، پورے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے فرشتوں کے ساتھ ہم کلام کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو پاکیزگی عطا فرمائی، طہارت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے آپ کو غیر محرم مردوں سے بچا کے رکھا، ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور خلاق کائنات نے آپ کو بغیر خامند کے ایک نبی بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں، اپنے انبیاء، اولیاء، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی عزت، احترام اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ افضل ذکر اللہ